اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری کلاس کا ٹاپک ہے وہ یعنی ابھی ہم اسم ہی پڑھ رہے ہیں۔ اسم کی ایک اور قسم ہے، اس میں استفہام، انگریزی میں اس کو ہم بولتے ہیں انٹروگیٹو پروناؤن، ٹھیک ہے۔ اور استفہام یہ جو اسم ہے، یہ اس کی سب سے پہلے تو تعریف کرتے ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو سوال کرنے یا پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہر زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم چیزوں کی حقیقت اور چیزوں کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ یہ الفاظ ہر زبان میں ہوتے ہیں۔ انگریزی میں ان الفاظ کو انٹروگیٹو پروناؤن کہا جاتا ہے، عربی میں ہم استفہام کہتے ہیں۔ اب یہ سب سے پہلے چند ہیں عربی میں، جیسے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ما، حل اور یہ تین ہیں۔ ما، حل اور تقریباً تینوں ایک جیسے ملتے جلتے مفہوم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ما کا مطلب بھی کیا، حل کا مطلب بھی کیا، کا مطلب بھی کیا۔ عام طور پر یہ تینوں کے معنی کیا آتے ہیں؟ کبھی ما استعمال ہوتا ہے، کہیں حل استعمال ہوتا ہے، کہیں استعمال ہوتا ہے۔ ان کے استعمال میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہاں نیچے نوٹ میں دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ان کی مثال کو ہم دیکھتے ہیں، جیسے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور کیا ہے وہ تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا، ٹھیک ہے، اس کو متوجہ کرنے کے لیے سوال کیا۔ ما کا مطلب کیا۔ اور اسی طریقے سے دوسری مثال حل کی، حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آئی ہے تیرے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر۔ یہ بھی ہم بار بار پڑھتے ہیں، حل حل۔ اسی طرح تیسری مثال اتعبدون ما تنحتون، کیا تم عبادت کر رہے ہو اس کی جس کو تم تراش رہے ہو اپنے ہاتھوں سے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ما، حل اور تینوں کے معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تینوں یہ ان کے معنی کیا ہیں، اور تینوں یہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور ان میں فرق کیا ہے، نیچے نوٹ کا آپ دیکھ لیں ذرا۔ ما غیر عاقل چیز کے بارے میں سوال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، غیر عاقل کی چیز، جیسے اوپر کی مثال میں کیا ہے وہ تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ، تو یہ لکڑی کے بارے میں جو موسیٰ علیہ السلام نے اٹھائی ہوئی تھی لاٹھی، اس کے بارے میں۔ لاٹھی ظاہر غیر عاقل ہوتی ہے، تو وہ عام طور پر غیر عاقل کے بارے میں سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح من غیر عاقل چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ من اور ما میں فرق ہے۔ اور حل اور میں کیا فرق ہے؟ حل اور کسی چیز کی تصدیق کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی چیز کی تصدیق یعنی ایسی ہے یا نہیں ہے، تو آپ سوال کرتے ہیں حل اور کے ساتھ کہ یہ ایسا ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق ہے تینوں میں، ما، حل اور میں۔ البتہ معنی کے لحاظ سے تینوں کا معنی ایک ہی ہے، کیا۔ دوسرا لفظ جو استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں اسم استفہام کے لیے، وہ ہے من۔ من کا مطلب ہے کون، ہو۔ جیسے من انت، یہ اصل میں من انت ہے، لیکن اسپوکن عربک میں ہم کہتے ہیں من انت، تم کون ہو۔ انت مانا تو، ہو آر یو، انگریزی میں پوچھیں ہو آر یو، تو یہ من ہو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کون۔ اسی طرح ایک لفظ ہے این۔ این کہتے ہیں کدھر، ویئر، جس کو انگریزی میں بولتے ہیں ویئر۔ این تذهبون، تم کدھر جا رہے ہو، ویئر آر یو گوئنگ، یہ این کا استعمال ہے۔ اسی طرح دوسری مثال اس کی این کی، این کتابی، میری کتاب کہاں ہے، این کہاں ہے کتابی، میری کتاب۔ تو یہ چند الفاظ ہیں، اسی طرح اور بھی ہیں، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم۔ کیف، کیف کا مطلب کیسے، کیسا، جیسے کیف حالک، یہ ف نہیں ہے، کیف حالک، ف یہ غلطی سے پرنٹ ہو گیا ہے، کیف حالک اصل میں حالک ہے، لیکن اسپوکن لینگویج میں ہم بولیں گے حالک،
कैसा है हाल आपका, यानी हाउ आर यू। इसी तरह मता, मता का मतलब है कब, किस वक्त, यानी टाइम पूछने के लिए, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेन। जैसे मता तनाम, तू कब सोता है, वेन डू यू गो टू बेड। ठीक है, मता तनाम, तू कब सोता है, कब। और इसी तरह मादा, मादा का मतलब क्या। मादा अराद अल्लाह बिहादा मसला, क्या इरादा किया है अल्लाह ने इस मिसाल के जरिए। तो मादा मना का क्या। इसी तरह अय्यु, अय्यु का मतलब कौन सा या कौन सी। जैसे आमतौर पर अय्यु मुदक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे फबी अय्य हदीस बअदहु युमिनून, कौन सी बात पर उसके बाद वो ईमान ले आएंगे, या कौन से कलाम पर ये ईमान लाएंगे कुरान के नाजिल होने के बाद। तो आप देखिए अय्य मना कौन सा, विच जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं विच। अय्यतु कौन सी, ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, उसी का अय्यु का मुअन्नस है। आप देखिए अय्यतु में आखिर में ता है गोल, ये मुअन्नस की निशानी है। जैसे अय्यत साअतिन तश्तरी, कौन सी घड़ी खरीद रहे हो तुम। इसी तरह इसम इस्तिफहाम के आगे हुरूफ जारा भी लगाए जाते हैं, जिनसे वो मुख्तलिफ मानी देते हैं। जैसे लिमादा, हमने पढ़ा ना मादा, अब माजा के शुरू में ली हरफ जर लगा दिया, तो ये मुरक्कब हो गया किसका, लिमादा, क्यों, किस लिए। ठीक है, अंग्रेजी में भी इस तरह होता है, विथ वाट, फॉर विच, इस तरह हम फ्रॉम होम ये इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी में भी। अरबी में भी कभी कभार इसम इस्तिफाम के साथ हरूफ जारा लगा के, यानी कंपाउंड बनाया जाता है, एक नया इसम इस्तिफाम बनाया जाता है। जैसे ले और मादा दोनों को मिलाकर लिमादा, तो ये एक इसम इस्तिफाम बन गया। लिमादा तदरुसुल लुगल अरबिय्या, क्यों पढ़ रहे हैं आप अरबी जुबान। वाई आर यू लर्निंग अरबिक लैंग्वेज। इसी तरह अइन के साथ मिन लगाया जाता है, मिन अइन, यानी कहाँ से, फ्रॉम वेयर। जिस तरह मिन अइन अंत, कहाँ से है आप, वेयर आर यू फ्रॉम, या फिर फ्रॉम वेयर आर यू। तो ये मिन अइन का तरीका है इस्तेमाल। इसी तरह इला मता, मता के साथ इला लगा दिया, इला मता यानी कब तक। इला का मतलब तक, मता का मतलब कब, कब तक, यानी टिल वेन। जैसे इला मता तजलिसु होना, कब तक आप बैठे हैं इधर। और इसी तरह लीमा, लीमा, ली और माँ के साथ लीमा, ये असल में लिमा है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में ये लिमा इस्तेमाल होता है। जैसे लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, और लिमा का माना है क्यों। लिमा तक़ूलून, क्यों कह रहे हो वो जो करते नहीं हो। वाई आर यू सेइंग व्हाट आर यू नॉट डूइंग। इसी तरह मिन और मा को मिलाकर मिम मा, इसको शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है मिम। जैसे फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, बस इंसान को देखना चाहिए कि वो किस चीज से पैदा किया गया है। इसी तरह अम, ये असल में अन और माँ दोनों को मिलाकर बनाया गया, शॉर्ट फॉर्म इसका अम। तीसवें पारे का आगाज इसी से होता है, अम्मा यतसाअलून, यानी किस बारे में ये सवाल कर रहे हैं। इसी तरह फी और माँ को मिलाकर फी माँ, इसका शॉर्ट फॉर्म है फी माँ। ये कुरान मजीद में आया है फी माँ अंत मिन जिक्राहा, तुम उसके बारे में किस चीज में पड़े हुए हो। इसी तरह मन और ले को मिलाया जाता है लेमन, यानी किसका, जिसको हम बोलते हैं हुज बुक इज दिस, यानी ये किताब किसकी है। लिमनिल मुल्कुल यौम, किसकी है बादशाही आज के दिन, क़यामत के दिन अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाएगा। तो लिमन का मतलब किसके लिए या किसका। इसी तरह कम और बे को मिलाकर कहा जाता है बेकम, यानी कितने का, कितने की, यानी ये रेट मालूम करने के लिए आता है बेकम। हादल किताब, कितने की है ये किताब,
تو ریٹ معلوم کرنے کے لیے، بھاؤ معلوم کرنے کے لیے. اسی طرح من اور ای کو ملا کر کہا جاتا ہے من ای، یعنی کس میں سے، من ای شیء خلقہ، یعنی کس چیز میں سے پیدا کیا ہے اللہ نے اس کو، انسان کو. یہ سارے اسم استفہام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کن معنوں میں کس طرح یہ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ بڑا مختصر لیسن ہے، یونٹ ہے، اس کو آپ بغور دیکھیں اور ان کی مثالوں کو دیکھیں، اور آگے جیسے ہم جاتے جائیں گے انشاءاللہ یہ چیزیں خود بخود اپنی جگہ پہ بیٹھتی جائیں گی اور دن بدن یہ چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی. لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا ہے. جب تک ہم گرامر کو ایک دفعہ مکمل کر لیں، تو ابھی تک ہم اسم ہی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہاں آج کی ہماری کلاس ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے، آپ کے لیے عربی گرامر کو آسان بنائے، تاکہ ہم عربی زبان سمجھیں، تاکہ ہم قرآن مجید سمجھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام مبارک سمجھیں. ٹھیک ہے جی، یہاں ختم کرتے ہیں. ما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.